میں جو ہے اسکول نمبر 8 گرلز سیکنڈری اسکول ہے جی ایریا، وہاں کی ایچ ایم ہوں اور میرا نام شمع یاسمین ہے۔ آج جو ہے میٹنگ ہے تدریسی علوم سے ریلیٹڈ تھی اور کچھ بچوں کی ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ تھی، جس میں بچوں کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے ہر لحاظ سے، مینٹلی طور پہ بھی اور فزیکلی۔ اسکول نمبر 2 جناح اسکوئر۔ آج ہمارے ڈائریکٹر ایجوکیشن محکمہ تعلیمات سید محمد ندیم صاحب نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا تھا۔ اس سلسلے میں ہم ایجوکیشن آفس میں آئے میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے، اور ہم نے میٹنگ اٹینڈ کر لی۔ میٹنگ میں ہمارے اینول ایگزام کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی۔ سر نے پورا جو نیا سیشن ہے اس کے حوالے سے کہ اس سال ہم سالانہ امتحانات مارچ ہی میں لیں گے اور اپریل سے نیا سیشن سٹارٹ ہوگا۔ دوسرے اہم اسپورٹس گالا کے حوالے سے میٹنگ ہوئی کہ اسپورٹس گالا کے حوالے سے ہم گفتگو۔ آج ہماری ماہانہ میٹنگ تھی، ڈائریکٹر ایجوکیشن سید ندیم ہاشمی صاحب نے رکھی تھی، جس میٹنگ میں سالانہ امتحان کے متعلق جو ہے اہم معلومات دی گئی، اہم معلومات فراہم کی گئی کہ کتنے فیصد ہمیں جو ہے وہ سالانہ امتحان کے پیپر بنانے ہیں اور کس طرح ہمیں پیپر لینا ہے۔ سینٹرلائز پیپر ہو گیا، اس لیے ہم لوگوں نے مختلف اسکولوں کو مختلف پیپر دیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ اس حساب سے ہمارے جو ہے سالانہ امتحان ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسپورٹ گالا کروانا چاہ رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر ایجوکیشن صاحب، تو اس میں ہم لوگ سب حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ان کے جو امنگوں پہ پورے اتریں گے۔ اللہ نے چاہا تو یہ اسپورٹ گالا ہمارے یہاں ہوگا۔ اس کے علاوہ پلس یہ فراز صاحب جو اسکاؤٹنگ کے ہیں وہ بھی آئے اور اسکاؤٹنگ کے متعلق ہمیں اچھی معلومات دی، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اسکول کے کافی بچے ان کے زیر سایہ ہیں، اور مزید بچوں کو بھی ہم اور لیں گے۔ اوکے، شکریہ۔ سپروائزر ماڈل زون زاہدہ پروین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جو ہے ماہانہ میٹنگ جو ہے وہ منعقد کی تھی اپنے ٹاؤن میں، اور یہ ہر مہینے ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ آج ایجنڈے میں جو ہم نے 3-4 چیزیں رکھی تھی، تو اس میں ہم نے ایک اسپورٹس گالا کے حوالے سے جو کہ عنقریب ہم کرانے جا رہے ہیں، اور فائنل ایگزام کے حوالے سے دوسرا ٹاپک تھا۔ تیسرا ٹاپک جو تھا وہ اسکاؤٹنگ کی آغاز کرانا چاہ رہے ہیں اس ٹاؤن کے اندر۔ تو اس میں میں نے اپنے فراز صاحب کو مدعو کیا تھا کہ وہ آئیں اور اسکاؤٹنگ کے بارے میں تمام ایچ ایمس کو بتائیں کہ اسکاؤٹنگ کیا ہوتی ہے۔ تو وہ آئے، انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں، اور وہ اپنی ہی زبانی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا عہدہ کیا ہے اور انہیں کیا کرنا چاہتے ہیں بچوں کے لیے اور ٹیچرز کے لیے اسکاؤٹنگ کے حوالے سے۔ جی فراز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فراز، جیسا کہ ندیم بھائی نے مجھے آپ بتایا کہ فراز رئیس نام ہے میرا، اور میں اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ کمشنر کراچی اوپن ڈسٹرکٹ اینڈ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن ہوں۔ دعوت پہ یہاں پر مدعو کیا گیا ہوں کہ ملی ماڈل ٹاؤن کے اندر اسکاؤٹنگ کا باقاعدہ سے آغاز کرایا جا سکے۔ اسکاؤٹنگ بنیادی طور پہ ایک صحت مند نشو و نما کا نام ہے جو بچے کو کھیل ہی کھیل میں پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اسکاؤٹنگ کے چند جزویات ہیں جو میں بتاتا چلوں۔ ایک جسمانی نشو و نما، سماجی نشو و نما، جذباتی نشو و نما اور روحانی نشو و نما۔ ان نشو و نما کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی خواہش ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ماڈل ٹاؤن ندیم سر کی کہ یہاں پہ ہمارے وہ طالب علم نونہال جو ہمارے درسگاہوں میں زیر تعلیم ہے، ان کی بھی اسی حوالے سے تربیت کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ تو بحیثیت اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اسکاؤٹ کمشنر کراچی اوپن ڈسٹرکٹ اینڈ بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن میں یہاں پہ سروسز دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ کچھ پوائنٹس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی جس کے حوالے سے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیچرز کی تربیت اولین، دوسری یہ کہ ہمارے ٹیچرز اور ہمارے درمیان بچے کے ساتھ جو مواصلاتی رابطہ ہے وہ قائم ہو سکے۔ دوسرا، بچے کے پیرنٹس سے ہمارا رابطہ، کیونکہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو ایکٹیویٹی کرانے چاہ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ بچوں میں کیا پڑ رہا ہے اور اس کا امپیکٹ بچوں کے ذریعے سے ان کے گھر میں کیا پڑ رہا ہے، یہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ تمام تر باتیں ہمیں وہ پیرنٹس بتائیں گے۔ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل چند لوگوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، گھر سے والدین، درسگاہ میں مدرس
اور معاشرے میں اس کے اساتذہ کے ساتھ ساتھ جو اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، یقیناً بہترین ماحول بنانے کے لیے ایک استاد اور والدین کا اپنا کردار ہوتا ہے. ہم اپنی کوشش کریں گے اور پیرنٹس سے بھی ان کا حصہ ضرور داخل کرائیں گے. اسکاؤٹنگ کے حوالے سے جیسے اسپورٹس گالا کی ڈسکشن ہوئی، میں نے اپنی خدمات دینے کے لیے بھی سر سے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور میں کوشش ہے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسپورٹس گالا کے اندر ایک ایکٹیویٹی اسکاؤٹنگ کی بھی کی جائے، جہاں ہم باقاعدہ سے ایک ایریا حاصل کریں گے وہاں پر، اور باقاعدہ سے کیمپ لگا کے پراپر گیجٹنگ کر کے ہم یہاں پہ آنے والے طلباء و طالبات کو بتائیں گے کہ اسکاؤٹس اپنی لائف کو سروائیول پوزیشن پہ کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں. ایک نیشنل جیوگرافک چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا سروائیول کنڈیشن کے حوالے سے ایک پروگرام چلتا تھا. ایک اسکاؤٹ ہی تھا جس کو ایمبیسڈر آف اسکاؤٹ کے نام سے بھی کہا گیا. وہ نیشنل جیوگرافک چینل کے اوپر آتے تھے اور باقاعدہ سے اپنے آپ کو سروائیول پوزیشن کے اوپر زندگی گزارنے کے طریقے بتاتے تھے. اسکاؤٹنگ بھی وہی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. ہمارے پاس سروائیو کرنے کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، پروفیشنل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، اپنے آپ کو بہتر شہری بنانے کے حوالے سے. یہاں بتاتا چلوں کہ ہم آج کے دور میں جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ اسکاؤٹنگ سے دور نہیں ہے. ہمیں اگر بہترین پروفیشنلزم کی طرف جانا ہے تو اسکاؤٹنگ کے اندر ایک باقاعدہ سے اختصاصی بیجز ہیں جس کو پروفیشنسی بیجز کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے ہم اپنے طالب علم کو بہترین پروفیشنلسٹ بنا سکتے ہیں. میں آپ کو کچھ بیجز کے نام بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو، ایک بچہ ہے جو بہت زیادہ اچھے تعلیم کی طرف نہیں جا رہا ہے، ہم اس کو تربیت اس طرح فراہم کریں، بیجز وہ فراہم کریں جو اپنے لیے معاشی معاملات کر سکے. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جیسے کہ ٹیلرنگ ہے، فائر فائٹنگ ہے، ایروناٹیکل کورسز ہیں، اور کیمسٹری کی کورسز ہیں، پولٹری کی کورسز ہیں، سول ڈیفینس کی کورسز ہیں. ایسے کئی بے تحاشا کورسز ہیں، 108 پروفیشنز ہیں جو ہمارے نوجوان کو نہ صرف کارگر کراتے ہیں بلکہ سود مند بناتے ہیں. یہی تمام تر سلسلات ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے لیے نہ صرف مفید ہیں بلکہ بہترین مضبوط معاشرے کی بنیاد ڈالیں گے. یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جس کو کلب کر کے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، خواہش ہے ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ماڈل ٹاؤن جناب نظیم بھائی کی بھی، کہ یہاں پہ باقاعدہ سے ہم اپنے طالب علموں کے لیے اور طلبات کے لیے یہ تمام تر ایکٹیویٹی مہیا کریں. آج کی بڑی ہیلدی میٹنگ رہی جس میں تمام ٹیچرز یہاں پہ موجود تھے. میڈیا کے حوالے سے بھی ڈسکشنز کی گئیں اور اس کو بھی انٹروین کیا گیا ہے، اور اسکاؤٹنگ کے حوالے سے باقاعدہ سے ہیلدی ڈسکشن ہوئی. حل یہ نکلا کہ ہم آئندہ سے اپنی جو کورسز ہیں اس کے اکارڈنگلی پراپرلی وزٹ کریں گے اور اسکول کے اندر باضابطہ طور پر اسکاؤٹنگ کا آغاز کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا، اس میں جو سب سے بڑی بات ہے اسکاؤٹنگ کے حوالے سے کہ میں نے خود سیکنڈری اسکول میں جب میں پڑھتا تھا تو میں نے وہاں پہ میں نے خود اسکاؤٹ کے حوالے سے میں نے کی ہوئی تھی میں نے. اور یہ ناز آباد نمبر 1 اسکول ہے، اس کی سیکنڈ شفٹ نمبر 3 نمبر 2 وہاں سے گیا. تو ایک شوق پیدا ہوا. پھر جب یہ سروس میں اس سائڈ پہ آیا تو یہاں میں نے دیکھا کہ یہ ایک سلسلہ ہے اسکاؤٹنگ کا، اور یہ بڑا پازیٹیو ہے. اس میں سیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں اور انسان کے معاشرے میں ایک اچھا شہری بنتا ہے. میں نے یہ چیز نوٹ کی اس میں. تو میری یہ خواہش ہوئی کہ جب مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو میں کیوں نہ اپنے بچوں کو اور اساتذہ کو اس میں انوالو کروں اور یہ چیزیں ہم کریں. تو یہ جس بھی ٹاؤن میں رہا وہاں یہ کام میں نے کیا. اب میری کوشش یہ ہے کہ اس ماڈل ٹاؤن کے اندر ہم یہ اسکاؤٹنگ کا سلسلہ باقاعدہ شروع کریں، اور ہمارے گرلس بھی ساتھ میں، بوائز کے ساتھ ساتھ گرلز بھی جو ہے اس میں شامل ہوں، اور ٹیچرز بھی. جب تک ٹیچرز اس میں شامل نہیں ہوں گے تو اس کو گائیڈ کیسے کریں گے؟ تو وہ اگر یہ ساری کے لوگ بچے اور ٹیچرز شامل ہوں گے تو یہ اچھی ایک ٹیم بن جائے گی. اور یہ سلسلہ چلنا چاہیے، ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اسکاؤٹنگ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوں، پیٹرول بنے ہمارے اس ٹاؤن کے اندر. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے پاس ٹیم ایسی ہے کہ جو کام کرنا چاہتی ہے، پازیٹیو کام، اور وہ ہم سب مل کے کرنا چاہ رہے ہیں. اسکاؤٹنگ ہو، چاہے اسپورٹس گالا ہو، چاہے کوئی اور بھی ایکٹیویٹیز ہو، ہم سب مل کے کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں فراز صاحب کا بڑا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اپنا مطلب
اور یہ ہمارے پاس آئے اس میٹنگ میں، اور انہوں نے باقاعدہ جو ہے اس میں اسکاؤٹ کے بارے میں اس کی بہتری کے لیے بتایا. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں خود اسسٹنٹ کمشنر اسکاؤٹ کے حوالے سے میرے خیال میں یہ عہدہ ہوتا ہے. جی بالکل. تو اور میں خود صدارتی ایوارڈ یافتہ ہوں جو کہ مجھے ملا ہے، اور یہ میرے بڑا اعزاز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایوارڈس تو یہ ملتے ہیں، لیکن جو آپ خدمت کرتے ہیں وہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے اس کا، عوام کی جو خدمت کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع ہو اور یہ جاری رہے، اور اس میں اپنی پوری ٹیم میں کہوں گا کہ وہ ٹیم ہماری پوری کی پوری اس کے ساتھ مل کے کام کرے اور یہ سلسلہ جاری رہے. سر آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ یہ کب سے انعقاد کر رہے ہیں، کب سے ہو رہا ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ارادہ یہ ہے کہ یہ جنوری کے اینڈ سے ہی شروع ہو جائے، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ اسپورٹس کی چیزیں بھی آ گئی ہیں. اگر یہ ایک جیسا انہوں نے ابھی بتایا، ذکر کیا کہ اسپورٹس گالا کے اندر ہی ہم ایک ایکٹیویٹیز کرا دیں گے اسکاؤٹ کی، تو وہی شروعات ہو گئی ہماری ایک طرح سے سمجھے. پھر اس کے بعد جو ہے اپریل کے مہینے جو ہے ایگزام ختم ہو جائیں گے، تو پھر ہم باقاعدہ ایک کیمپ لگائیں گے اور وہ اپنی ہی ٹاؤن کے اندر لگائیں گے، تو اس میں ہمارے اپنے اساتذہ بھی شامل ہوں، دیکھیں کہ بچے کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس میں. اور یہ بڑی چیز ہے، انہوں نے کہا کہ کوئی چیز ہم اسکاؤٹ میں نے ایک چیز دیکھی کہ زمین پہ کوئی چیز نہیں رکھتے ہم سب، میرے خیال میں گیجٹ بناتے، اس کے اوپر ہم چیزیں رکھتے ہیں. تو یہ میں نے مطلب میں دیکھ چکا ہوں، یہ بڑی مطلب حیرت انگیز بات ہوتی تھی، اور یہ بچے بڑے صفائی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، جسے کہیں گے کہ یہی کہ بہت خوبصورت انداز میں وہ کام کرتے ہیں. سر پیرنٹس کے لیے کچھ میسج دینا چاہیں آپ جو آپ کے ڈومین میں اسکول آتے ہیں؟ بھائی میں سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو تو یہی میسج دوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ انوالو ہو جائیں، اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی خیال کریں، اور ہمارے ساتھ ان تمام ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالی، میں پوری کوشش ہے میری کہ ہم اپنے پرائیویٹ اسکول جو ارد گرد کے ہمیں ان کو پیچھے چھوڑ جائیں گے اگر ہم یہ ایکٹیویٹیز کر گئے یا ہماری تعلیمی معیار بہتر ہو جائے. لیکن اس میں پیرنٹس جب تک انوالو نہیں ہوں گے جب تک کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بچہ جب اسکول آ رہا ہے تو وہ کیا چیزیں حاصل کر کے جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ بچہ اسکول آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. آپ کو بھی دیکھتے ہوں گے ارد گرد میں ہمارے علاقوں میں کہ بعض بچے گھر سے نکلتے ہیں اسکول کے لیے، پیرنٹس تو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ بچے جو ہے وہ اسکول نہیں آتے، ٹائم پورا باہر کرتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں. تو پیرنٹس کو توجہ دینی چاہیے بچوں کی. اچھا فرحت کی آخری کوشچن ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکاؤٹ کے حوالے سے آج کل کے جو بچہ ہے وہ اسکاؤٹ کی طرف کتنی پرسنٹ آپ کی نظر میں گامزن ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر فورس کریں گے، اس کو بتائیں کہ کاؤنسلنگ کیا ہوتی ہے یا اسکاؤٹ کا جو اصل مقصد ہے جو آپ ذہنی رہنما کر رہے ہیں، یہ بچے کو کس طرح ہم گامزن کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرف آئے تاکہ وہ معاشرے میں جو آج کل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو بھی ہم بھی دیکھیں جو شاید کبھی نہیں دکھانا چاہیے، ہمارے بلاگرز دکھا رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو آپ نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے اسکاؤٹ کے حوالے سے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اس کی تھوڑی سی آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح گامزن کر سکتے ہیں گورنمنٹ سطح پر کہ ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر کوئی ایکٹیویٹی کرنا میری نظر میں ایک بہت بڑا چانس ہے اور یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ کوشچن میری جانب دیا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسکاؤٹنگ ایک پریکٹیکل فارمیشن ہے، ایک پریکٹیکل پلیٹ فارم ہے. بلاگس یا میڈیا یا ہم جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کی طرف ہے، وہ تمام تر ایکٹیویٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں، وہ تمام تر ایکٹیویٹیز حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں. جس کو اگر آپ دیکھیں، مگر آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا ہے تو آپ کے پاس ایک چیز ہے وہ آپ کو بیوٹیفل دکھا رہی ہے، لیکن نیچرل وہ چیز نہیں ہے. اسکاؤٹنگ کا پلیٹ فارم میدان سے جڑا ہوا ہے، اسکاؤٹنگ سے ریلیٹڈ ہر چیز پریکٹیکل ہے. آج کے نوجوان کو ایک موبائل سے ڈاؤن لوڈڈ گیم کے اندر وہ جو لطف میں وہ لگا ہوا ہے. آپ کو بتاؤں کہ میدان کا گیم ہی ایک الگ ہے، جو پریکٹیکل لائف کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں، جو جس ایڈونچر کی طرف آپ لے کر آ رہے ہیں وہ ایڈونچر ہے کہ جہاں آج کا نوجوان ایڈونچرل ایکٹیویٹی چاہتا ہے. یہ وہ ایکٹیویٹی ہے جو اس میدان میں پرووائڈ کی جائے گی. آج سے پہلے آج کے نوجوان کو آپ بتائیں کون سا نوجوان ہے جو اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے اس کو استعمال کرتا ہو؟ اسکاؤٹنگ میں یہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے. اب رہی بات کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر، دیکھیں میں اس بات کا آپ کو ایک بہت پازیٹیو آنسر دیتا ہوں. آپ اپنے گرد و نواح میں لوگوں کو تلاش کریں،
آپ کے والد, میرے والد, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے والدین جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. کیا وہ پرائیویٹ اسکول سے پڑھے تھے؟ نہیں, وہ تمام تر لوگ اسٹریٹ لائٹس کے نیچے تعلیم لی, انہوں نے پڑھے اور گورنمنٹ پیلے اسکولوں سے پڑھے. وہی والدین کی تربیت ہے جنہوں نے ہمیں آج تک یہاں پہ پہنچا دیا. اب بات یہ ہے کہ اس کو کرنا کس نے ہے؟ ہم ہی نے, آپ نے مل کے کرنا ہے. تو یہ چیلنج ہی صحیح آج کے دور میں, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریوں میں بھی ہم اس کو شامل کرنا, تو شاید یہ چیلنج نہ رہے, ایک ایکٹیویٹی بن جائے. اور یہی سوچ کے میں یہاں پہ موجود ہوں. اور ملیر ہمارا اپنا علاقہ ہے, ماڈل ٹاؤن ہمارا اپنا ہے, ہم یہاں کے واسی ہیں, ہم یہاں سے ہی بنے ہیں, پنپے ہیں اور آگے کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو میں کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زمین کو جہاں سے ہم زرخیز ہم نے حاصل کی اور بوسٹ ہوئے ہیں, اس کو ہم ضرور سرو کریں. یہ پہلی بات. یہ اور رہی بات اسکاؤٹنگ کے حوالے سے بچے کے ٹارگیٹ کی, یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس ڈومین میں اگر ایک بار نوجوان آ جاتا ہے تو وہ ایک بہترین نشو و نما پاتا ہے, اور اس نشو و نما کے تحت بہترین معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تہوار آتے ہیں, مذہبی تہوار ہمارے عید ہے, عید میلاد النبی ہے, محرم الحرام ہے, رمضان المبارک ہے, شب برات ہے, ایسے کئی ایونٹ ہیں. کتنے لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو یہ ریشو 100 میں سے 1% کے آور ملے گا. لیکن وہ 1% کون ہے کہ جو اپنے اندر ایک بہترین معاشرہ رکھتے ہیں. اسکاؤٹنگ پرووائڈ کرتی ہے ایسے ہی پلیٹ فارم کو جہاں آپ اپنے اندر سے بہترین معاشرہ نکال کے اپنے ارد گرد کے حصے کو کوارڈن کریں. یقیناً 1+2 2+4 اس طرح سے چیزیں بنتی ہیں. جب ہم ایک کے ساتھ ایک اکائی ملائیں گے تو وہ بنیادی طور پر ایک اور ایک نہیں ہوگا, وہ 2 ہو جائیں گے. 2 کے ساتھ 2 ملائیں گے تو وہ 2 نہیں ہوگا, 4 ہو جائیں گے. معاشرہ اسی طرح پروان چڑھتا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارا یوتھ, اور ہم مایوس نہیں ہیں, میں اپنے یوتھ سے بالکل مایوس نہیں ہوں, اس لیے کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے. ہم وہ پلیٹ فارم دینے میں شاید تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. ناکام میں یوں نہیں کہوں گا کہ ہم کر رہے ہیں, تھوڑے سے دیر ہوگی, لیکن ہمارے پاس ندیم سر جیسے ہم آپس میں سب لوگ مل کے بیٹھے ہوئے اسی لیے موجود ہیں کہ ہم یہ پلیٹ فارم اپنے حصے سے ڈلیور کر دیں, جو کہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. یہ چیلنج ہی صحیح, جیسے آپ نے کہا ایک چیلنج ہے, لیکن ہم اس کو بالکل اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کریں گے, اور ہم کر کے دکھانے کی کوشش بھی کریں گے کہ ملیر جتنا زرخیز ہے, آج بھی موسم کی ٹھنڈی تازہ ہوا ملیر سے جاتی ہے. اور یہی وہ ہوا ہے کہ جو کراچی کو زندہ رہنے پہ آویاری کرتا ہے. تو آج بھی پانی ملیر سے ہو کے گزر رہا ہوتا ہے, آج بھی سبز ہوائیں اور خوشنما پھولوں کی رنگت اور تازہ ہوا ملیر سے ہوتی ہوئی جاتی ہے, تو سمندر ہم سے فیضیاب ہوتا ہے. تو ہم زرخیز ہیں اور اپنے حصے کا بیج ہم نے ڈال دیا ہے. آج ندیم بھائی کو میں بہت تھینکس کرنا چاہوں گا, ہیٹس آف ٹو ندیم بھائی, کہ آپ نے اپنے ہوتے ہوئے کام کیا. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب اپنے پاس سے وقت گزر جاتا ہے تو پھر کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں, ہم نے یہ بھی کیا, ہم وہ بھی کر سکتے تھے. وہ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم موجود ہیں اور ہم کر رہے ہیں, سروائیو کر رہے ہیں. بحیثیت گروپ اسکاؤٹ لیڈر, عربی اسکاؤٹ سپر گروپ, میں یہ بتانا چاہوں گا میرے پاس ایسے اسکاؤٹ موجود ہیں جن کے پاس ذرائع نہیں ہیں, لیکن وہ اپنے حصے کا نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ نام بھی روشن کر رہے ہیں. ایسے کئی نام ہیں جنہوں نے معاشرے میں اسکاؤٹنگ کو جوائن کرتے ہوئے اپنا مقام بنایا, اور آج ایک بہت بہترین جگہ پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے گھر کو لے کے چل رہے ہیں. یہی اسکاؤٹنگ کا ایک سلوگن ہے کہ آپ خود بھی سروائیو ہوں, اپنے فیملی کو سروائیو کریں. اور اسکاؤٹنگ کا ایک میرے استاد محترم اختر میر صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا کہ وہ یہاں پہ اکثر ایک ایبریویشن دیتے ہیں, سائنٹیفک آؤٹنگ. اسکاؤٹنگ کا ایس اور سی ایک سائنٹیفک کو رکھیں اور اسکاؤٹنگ کے OUTING کو رکھیں تو یہ آؤٹنگ بن جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے کہ جو انداز ہے قدرتی ماحول کو مطالعہ قدرت کو کرنے کا, یہ سائنٹیفک ہے. لیکن کیسے ہوگی؟ یہ گھر میں بیٹھ کے, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, کلاس روم میں بیٹھ کے نہیں ہوگی, باہر نکل کے ہوگی.
कैंपिंग में रह के होगी, एक्टिविटी करने में होंगी। जब आप अपने हाथ से कोई काम करते हैं तो उसका लुत्फ अंदाज़ा होता है। आप घर के अंदर हज़ारों अच्छे पकवान बनाएं, लेकिन वो वालिदैन बना के दें, एक अलग टेस्ट है। वालदा के टेस्ट का तो मैं कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन वही ऑमलेट आप खुद बना के खाएंगे तो उसको ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे कि मैंने पहली बार एक ऑमलेट बनाया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ें हम मैदान प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकल, एडवेंचरल और एक्टिविटी रखने का, जहाँ पे बच्चा ना सिर्फ ज़हनी नशोनुमा बल्कि समाजी नशोनुमा, बल्कि जिस्मानी नशोनुमा, बल्कि रूहानी नशोनुमा, और इन तमाम नशोनुमा के साथ एक जज्बाती नशोनुमा करते हैं, ताकि हमारा माशरा बेहंगम ना हो, बैलेंस्ड रहे और बेहतरीन माशरे की तरफ जाए। हम आज भी देर नहीं हुई, हम अपने हिस्से की कोशिश जारी रखें, और यकीनन मली इस हवाले से बेहद और बेहद ज़रख़ेज़ है। जैसा कि मैंने कहा, आज भी ताज़ा और मअतर हवाएं मली से होकर गुजरती हैं, मली की जानिब से गुजरती हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। एक आखिरी में मैं बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी है दर्स व तदरीस के हवाले से, और मेरी अपनी ज़ाती नहीं, मेरी पूरी टीम की ख्वाहिश है कि जो ज़िम्मेदारी हमें दी गई है हम उसको बड़े अच्छे तौर पे इसको सरअंजाम दें, ताकि और सरअंजाम किया जाए, मतलब ये सिलसिला हमारा जो है हमारे जाने के बाद भी लोग इसको जारी रखें, क्योंकि कल हम दुनिया वालों को नहीं बताना चाहते हैं, ये जवाब दे नहीं है, लेकिन हमें अल्लाह को जवाब देना है कि जो हमें काम दिया गया उसमें हमने क्या किया। तो बस मेरी पूरी ये ख्वाहिश है कि हम जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं ये बाकी हैं, हम अब कोशिश करें कि इन बच्चों के लिए और असातिज़ा के लिए कोई काम कर चले जाएँ। बहुत शुक्रिया। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।